بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں مستانی، آواز منتہا یوسف، مصنف محمد مونس خان۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ اس کے اسپانسر ہیں علی رضا۔ یہ کتاب 200 صفحات پر مبنی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8 صفحہ نمبر 123۔ اور پھر وہ مستانی جو میرے پاس سے اٹھ کر گئی تھی اس بیٹھی ہوئی مستانی کے جسم میں اس طرح سے سما گئی کہ وہ اب ایک ہی معلوم دے رہی تھی۔ مستانی کا دوسرا وجود میرے لیے باعث سے حیرت تھا۔ ایک بار پہلے بھی مجھے اسی قسم کا مشاہدہ ہو چکا تھا۔ مستانی کا دوسرا وجود، کیا وہ اس کی روح ہے؟ میں نے سوچا، کیا مستانی کو اپنی روح پر قابو ہے؟ ہاں، یہی بات ہے، میرے دل نے تائید کی۔ جب بھی اس اندھے دیکھی دنیا کی سیر کرتی ہے، جب بھی تو وہ ذات الہی کے حضور میں سرخرو ہے، جب بھی تو ہر کام اس کے لیے آسان ہے، وقت اور زمانہ اس کے قدموں سے لپٹ کر چلتا ہے، مادی اور غیر مادی اشیاء اس کے اشاروں پہ ناچتی ہیں۔ اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ مستانی مٹی کے 2 پیالوں میں بغیر دودھ کی چائے لے کر آئی۔ اس نے ایک پیالہ مجھے دیا اور دوسرا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے پھر تکیے کے سہارے پہلے ہی کی طرح بیٹھ گئی۔ اگر میں اپنی روح کو قابو میں کر لوں، اسے اپنے تابع بنا لوں تو، میں نے پوچھا، تو بہت جلد تمہارا حق تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ میرا محبوب تمہیں کون سی سندیسے سے نوازے گا مجھے اس کا علم نہیں۔ مستانی نے خوش ہو کر کہا، لیکن تم اس کے محبوب ضرور ہو جاؤ گے۔ اس کا محبوب ہوتا ہے جس پر اس کی رحمت کا سایہ ہو۔ یہ دنیا اس کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے، تو پھر تم مجھے اپنی ہی روح کا تابع بنا دو، مجھے اپنے ہی روح پہ قابض کر دو۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مبارک ہو خان، مبارک ہو۔ وہ والہانہ خوشی سے میرے محبوب کا کرم ہے، اس نے تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالی۔ تم نے جیتے جی اس دنیا کا انتخاب کیا ہے جس کے سامنے جیسی 1000 دنیا بھی ہیچ ہے۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے میرے شریک حیات بننے کا حق ادا کر دیا ہے۔ شریک حیات؟ میں نے اس کے آخری جملے پر چونک کر کہا۔ خان وہ اسی طرح والہانہ خوشی سے بولی، تو نے ثابت کر دیا ہے تجھے مجھ سے سچا عشق ہے۔ وہ میرے محبوب کا منشا ہے کہ میں اپنی زندگی کے لیے بھی ایک ایسا ساتھی چن لوں جو میرے ساتھ رہ سکے۔ مستانی کی یہ بات سن کر شریک حیات والی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مستانی کے کہنے کے مطابق اس نے مجھے ابدی حیات کے لیے چن لیا تھا۔ مستانی کے اس فیصلے سے مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ کی مستانی، ذات الہی کی دیوانی میری ہو جائے گی۔ خدا کی طرف سے عطا کی گئی اس نعمت پر میں جتنا بھی چاہتا ناز کرتا، لیکن نہیں، میرا نفس میرے قابو میں تھا۔ میں نے اس نعمت کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس خوشی کی ایک لہر آئی اور گزر گئی۔ لیکن خان، مستانی نے گہری سانس لے کر بولی، یہ نفس بڑا ہی فتنہ پرور ہے۔ نفس کی کیا بات ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، میں نے نفس کو مار دیا ہے۔ نفس مرتا نہیں خان، وہ سپاٹ لہجے میں بولی، یہ تو انسان کو مارتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس نے جواب دیا، اور ابھی ہم دونوں میں سے کسی کا یہ وقت نہیں آیا کہ ابلیس اس کی آماج گاہ سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لیکن میں تو موت سے پہلے اس کا چھٹکارا حاصل کر چکا۔ میں نے بڑے ہی اعتماد سے کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا، پھر خود ہی بولی، انسان عرفان و آگاہی کی کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، یہ اسے صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پھر جو لوگ ذات الہی کا قرب چاہتے ہیں ان کا تو یہ خاص کر دشمن ہو جاتا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے وضاحت چاہی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں، کہیں تم اس شیطان کے بہکانے میں
نہ آ جاؤ، کیونکہ تم نے حق تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو راہ منتخب کی ہے اس پر ظالم تمہیں قدم قدم پر بہکائے گا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مستانی نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس ظالم کی کارستانیوں سے بھی خوب واقف ہوں۔ اس بدبخت کی بدولت کئی زاہد روندے درگاہ ہو چکے ہیں۔ تم بے فکر رہو، اب یہ میرے قابو میں ہے۔ میں نے کہا، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ تم مرد ہو، مستانی بولی، ورنہ بدبخت مرد کو تو بہت ہی جلد بے قابو کر دیتا ہے۔ پھر وہ قدرے فکر مندی سے بولی، اور جس مرد کے پاس ماورائی طاقت ہوتی ہے اسے تو یہ ٹکنے ہی نہیں دیتا، لیکن جب میں نے اس بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھوں گا تو پھر میں نے جیسے پوچھا، ہاں اگر تم نے روح پر قابو پانے کے بعد بھی نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیا تو پھر بآسانی قرب الہی حاصل کر لو گے، لیکن یاد رکھ لو، وہ انگلی اٹھا کر بولی، اگر اس دوران تم سے ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو پھر تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے۔ مجھے خود پر بھروسہ ہے، میں نے پرعزم انداز میں کہا، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی لغزش ہوئی تو تم ساتھ ہو؟ ہاں، جب تک میں ساتھ ہوں شاید تم پر قابو نہ پا سکے، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں بھی کب تک ساتھ ہوں، میری منزل قریب ہے اور تم منزل سے دور ہو۔ پھر وہ جو مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، خان، روح کو تابع کرنے کے بعد تم روحانیت کے ایک مرحلہ طے کر لو گے، تم کسی حد تک ماورائی طاقتوں کے مالک ہو جاؤ گے، پھر تمہیں محنت آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم نے ثابت قدمی سے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا تو پھر تم پردہ حجاب کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ تمہارے اور ذات الہی کے درمیان صرف یہی ایک چیز رہ جائے گی۔ اللہ مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہ دعائیہ کلمہ نکلا، آمین، مستانی نے جواب میں کہا۔ پھر تکیے سے اٹھتے ہوئے بولی، میں بھی چاہتی ہوں تم جلد از جلد منزل تک پہنچ جاؤ۔ پھر پلنگ سے اٹھتے ہوئے بولی، وقت گزرتا جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ یہ سن کر میں بھی ساتھ ہی اٹھ گیا۔ مستانی نے مجھے ایک آسن بتایا۔ اس خاص آسن کے طریقے سے میں حق اللہ کے ضرب کے ساتھ سانس کی مشق کرنے لگا۔ جب میں اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر حق اللہ کے قاف کے ساتھ سانس روکتا تھا تو بڑی دشواری ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دشواری پہ قابو پاتا چلا گیا۔ میں حق کے ساتھ سانس اندر لیتا اور اللہ کے ساتھ خارج کرتا تھا۔ اس طریقے سے حق اللہ کے قاف کے ساتھ سانس کھینچ کر جتنی دیر چاہتا اپنے جسم میں روکے رکھتا، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ جتنی دیر چاہتا باہر رکھتا۔ اس طریقے سے مجھے اپنی سانس پر اختیار حاصل ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اپنی حقیقت کو پا لیا۔ گوشت پوش کا جسم اب میرے لیے محض ایک لباس کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں جب بھی چاہتا خود کو اس لباس سے آزاد کر دیتا، پھر ایک دوسری ہی دنیا میں پہنچ جاتا۔ وہ دنیا کیا تھی، کیسی تھی، میرا علم بیان نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں پہنچنے کے بعد میرا دل واپس آنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے مجبوراً واپس آنا پڑتا، کیونکہ ابھی میں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، اور اس دنیا میں موت کا ذائقہ چکھے بغیر رہا نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ دنیا میرے لیے مٹی کا ڈھیر تھی۔ مجھے موت کی تمنا تو تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت دور تھی۔ زیدہ و بینا، میری حیت بالکل ہی بدل چکی تھی۔ سر کے بال عورتوں کی مانند لمبے ہو چکے تھے، داڑھی سینے تک آ چکی تھی، لباس نہایت ہی گندا اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اب بھلا مجھے اس فانی جسم کی پرواہ کیوں ہوتی؟ میں تو زیادہ سے زیادہ وقت قدرت دیکھنے میں گزارا کرتا تھا۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں نور الہی پنہا ہے۔ پانی کے قطرے سے لے کے آتش فتا تک اس کے حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ اس مشاہدے سے مجھ پر بے خودی سی طاری رہتی۔ محویت کے اس کیفیت میں بے اختیار میری زبان سے ذات الہی کی تعریف میں کلمات نکلتے تھے۔ اب میں خود ایک مجذوب تھا،
جسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، جو ہر وقت جذب و مستی کی حالت میں حق اللہ اور اللہ کی صدا لگاتا رہتا تھا۔ میں خود اپنی دنیا میں گم تھا۔ ایک دن نہ جانے کس طرح میں اپنی دھن میں مگن شہر کی جانب نکل گیا۔ سڑکوں پہ چلتے ہوئے انسان مجھے ڈھیلے نظر آتے تھے، جنہیں میں آسانی سے پیروں تلے رون سکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے میری طرف حقارت سے دیکھا بھی، کچھ لوگ مجھ سے کترا کر نکل گئے کیونکہ میں ان کی نظروں میں پاگل تھا۔ چند بچوں نے مجھے ستانے کی خاطر پتھر بھی پھینکے، لیکن میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ مجھے کہاں جانا تھا، کیوں جا رہا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ میں بس یوں ہی چلا جا رہا تھا کہ اچانک شاہد سے میرا سامنا ہو گیا۔ شاہد ایک دکان سے پان لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا، جیسے زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ خونی رشتے کا پیار ابھر آیا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا وہ مجھے پہچان لے گا، لیکن اس لیے میں بھلا وہ مجھے کیا پہچان سکتا۔ اس نے پان منہ میں رکھا اور جانے کو مڑ گیا۔ اس کی یہ بے رخی دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس نے مجھے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اسے آواز دی۔ آواز سنتے اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ میں خوشی میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا اس نے مجھے پہچان لیا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ نہایت روکھے پن سے بولا، بابا جی تم میرا نام جانتے ہو؟ لیکن میں ایسے شعبدوں میں آنے والا نہیں۔ میں شاہد کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کا خالہ زاد بھائی ہوں، لیکن اس نے ایک دم میری حیثیت کو چیلنج کر دیا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، وہ مجھے پہچانا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں ایک شعبدہ باز ہی ہو سکتا تھا۔ میرے دل میں تو آیا شاہد کو اس گستاخی کا مزہ چکھا دوں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود پر قابو پا لیا اور اپنی حیثیت کا رعب جمانے کی خاطر بولا، بچہ میں صرف تمہارا نہیں تمہارے ماں باپ اور بہن کا نام بھی جانتا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو بتاؤ، شاہد نے مجھے چڑھا کر کہا۔ میں نے خالہ اور خالو اور رانی کے نام بتا دیے، ساتھ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے۔ شاہد میرے اس انکشاف سے حیران رہ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا خوشامد سے، بولا، بابا جی اگر آپ کچھ کہیں تو میری بیوی کا علاج کر دیجئے۔ کیا ہوا تیری بیوی کو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ ویسے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سرسے میں شاہد کی شادی ہو چکی ہے، اور میری ہنسی ہی اسی خوشی میں نکلی تھی۔ اسے دورے پڑتے ہیں بابا جی۔ شاہد اداسی سے بولا، اولاد بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس کی کوکھ باندھ دی ہے۔ اور تیری بہن کا کیا حال ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ شاہد میرے سوال پر حیران رہ گیا۔ اس کے خیال میں مجھے اس کی بہن کا حال معلوم تھا۔ وہ نہایت ہی رازداری سے بولا، بابا جی اب آپ سے کیا چھپانا، اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اس کے بھی اولاد نہیں ہے۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ رانی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گردن جھکا کر اپنے سینے پہ نظریں گاڑ دی، اور چند ہی لمحوں میں مجھے معلوم ہو گیا ان دونوں پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ دونوں ہی عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں بڑبڑایا، چلو بابا جی گھر چلو۔ شاہد نے میرا بازو پکڑ کر چلنے کو کہا۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی بیوی اور بہن پر سے جادو کا اثر ختم کرنا تھا، جس کے لیے مجھے تنہائی درکار تھی۔ میں یہ کام اس کے گھر والوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا نہیں، ہم کسی کے گھر نہیں جاتے، تم جاؤ، ہم دعا کریں گے۔ میں نے دیکھا شاہد کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ وہ مجھے غیر یقینی نظروں سے دیکھتے ہوئے چل دیا۔ اس کی نظروں میں کوئی یوں ہی سا ملنگ تھا۔ میں 2 منٹوں میں واپس کوٹری میں چلا گیا۔ میں نہایت ہی جلالی کیفیت میں مسلح پہ بیٹھا حق اللہ کی ضرب لگا رہا تھا۔ مستانی کچھ پکانے میں مصروف تھی، لیکن اس کی نگاہیں بدستور میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں نے ضرب لگانا بند کر دیا اور غصے کے عالم میں ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ اس کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ذہن میں جس کا تصور کرتا وہ سامنے آ جاتا، اور اس وقت میرے ذہن میں اس شخص کا تصور تھا جس نے شاہد کی بیوی اور اس کی بہن کو اولاد سے محروم کر رکھا تھا۔ میں نے اس شخص کے ہی
اس شخص ہی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں نے وظیفے کے چند الفاظ ہی دہرائے ہوں گے کہ میرے سامنے دھواں سا پھیل گیا اور اس دھوئیں میں ایک پنڈت کی شبیہ ابری۔ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا مالا جپ رہا تھا۔ میں اس کے خط و خال اچھی طرح نمایاں بھی نہیں ہو پائے تھے کہ میں نے اسے نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، مستانی تیزی سے میری طرف آتے ہوئے بولی، نہیں خان نہیں، اس نے میرے بھائی کو ستا رکھا ہے۔ میں نے نفرت سے شبی پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، جو درمیان میں وظیفہ چھوڑ دینے سے دھندلا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، مستانی بالکل میرے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ یہ سمجھتا کیا ہے؟ میں نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی بایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ خبردار! مستانی تقریباً چلا اٹھی۔ پھر اس نے نہایت پھرتی سے میرا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت ہی نرم لہجے میں بولی، خان، درگزر کرنا بہادروں کی شان ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے مزاج میں نرمی آ گئی۔ مستانی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی میں بہادر ہوں، جیسے واقعی میں کوئی غلطی کر رہا تھا۔ دھوئیں کا بادل ایک بار پھر سمٹا اور اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی اور مستانی کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے خان، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر پوچھا۔ میں نے مستانی کے چہرے پر وظیفے کی پھونک ماری اور بولا، آج میں شہر چلا گیا تھا اور وہیں تمہاری ملاقات شاہد سے ہو گئی۔ مستانی نے میری بات کاٹ کر کہا۔ اس نے اپنا دکھڑا سنایا اور تم آپے سے باہر ہو گئے۔ ہاں یہی بات ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ میں اسی وجہ سے تمہیں شہر جانے نہیں دیتی، مستانی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ وہاں دکھ ہی دکھ ہے، لیکن ان دکھوں کو دور کرنا بھی تو ہمارا کام ہے۔ میں نے جیسے پوچھا، ابھی تمہیں یہ کام نہیں سونپا گیا ہے، مستانی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور لیکن مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے خان، اس نے سمجھایا۔ میں تمہیں دنیا والوں کی مصیبتیں دیکھ کر دل پر جبر کرنا ہے اس وقت تک جب تک مشیت عزتی نہ حاصل ہو جائے۔ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میں جانتی ہوں اس شہر میں ایک باطل قوتوں کا مالک بھی ہے، تو پھر کیوں اس باطل کا سر کچل دیا جائے، کیوں نہ اسے ختم کر دیا جائے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تم میں مارنے کی قوت ہے خان، اس نے ہنس کر پوچھا اور میں لاجواب ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے نہایت پیار بھرے لہجے میں کہا، مارنا اور جلانا یہ کام تو خدا کا ہے خان، ہمارا کام تو صرف دکھوں کو دور کرنا ہے۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم کیا چاہتے ہو یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، اس نے میرے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مت بھولو ہم دکھوں کو بھی منشاء الہی کے بغیر دور نہیں کر سکتے۔ پھر سمجھاتے ہوئے بولی، اور تم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے جہاں یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ مستانی نے صاف الفاظ میں مجھے میری حیثیت کا احساس دلا دیا تھا۔ ابھی تو تم اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اس نے اپنا سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہاری حیثیت کشتی میں سوار اسم اللہ کی سی ہے جسے صرف چپو چلانا ہی آتا ہے، جس کی کشتی کو تیز و تند موجیں جدھر چاہیں لے جا سکتی ہیں، جو صرف ہواؤں کا محتاج ہوتا ہے اور ہوائیں منزل سے دور بھی کر دیتی ہیں۔ پھر اس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تم اس وقت منجھار میں ہو، روحانیت کا بے کناں سمندر تمہارے سامنے ہے، تم سمندر کو پار کرنا ہے، تمہیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، جیسے خواب سے بیدار ہوا ہوں۔ غصے کی حالت میں مجھ سے جو کچھ بھی ہوا اس پر مجھے ندامت تھی۔ میں نے مکئی کی روٹی پکائی ہے، کھاؤ گے؟ مستانی نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے خاموشی سے اقرار کر کے گردن ہلا دی۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر کھانا پکانے والے کونے کی طرف چل دی۔ حالات بدل گئے۔ اس واقعے کے بعد مستانی نے سختی سے میرے اوپر شہر نہ جانے کی پابندی عائد کر دی۔ اس کا خیال تھا انسانوں کو مصیبتوں میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میرے پاس جو معمولی سی ماورائی طاقتیں ہیں میں انہی کے سارے تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مدد
کرنے پر تیار ہو جاتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا اگر میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کر دی تو میری موجودہ صلاحیت بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس نئے روح کو جسم سے جدا کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی، کیونکہ اس طرح بھی اسے میرے بہک جانے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال اب میں جیکب تالاب تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اس عرصے میں اچانک ہی بابا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے ان کے انتقال کا بہت افسوس تھا، لیکن مستانی کا کہنا تھا بابا جی اس سے بہتر جگہ پر ہیں۔ بابا جی کے انتقال کے بعد مستانی نے بھی شہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ انتہائی ضرورت کے تحت بازار جاتی تھی اور وہ بھی گھنٹہ آدھے گھنٹے بعد واپس آ جاتی تھی۔ اس واقعے کے کوئی 3 ماہ بعد جبکہ مستانی شہر گئی ہوئی تھی، میں ظہر کی نماز پڑھ کر اٹھا تو گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا تالاب کے کنارے بیٹھ کر نہا لوں۔ اس خیال سے کوٹری کے دروازے کی جانب موڑا۔ ابھی میں نے کوٹری کے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ وہی پنڈت ہاتھ میں مالا لیے دروازے پہ کھڑا ہے، جسے 3 ماہ قبل چشم تصور سے دیکھ چکا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ مہمان کو اندر آنے دو، مجھے مستانی کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر کونے کے طرف دیکھا جہاں مستانی مسلح پہ بیٹھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے خیال میں نے پنڈت کا راستہ روک رکھا تھا۔ مستانی کی اس اچانک آمد سے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں دروازے سے ہٹ کر تیزی سے اس کے پاس آیا، پوچھا تم کب آئیں، کیسے آئیں اور یہ کون ہے؟ تمہیں خود ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، مستانی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اتنی دیر میں پنڈت ایک قدم دہلیز کے اندر رکھ چکا تھا۔ آؤ پنڈت جی آؤ۔ مستانی نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اپنا سر کا رومال کھول کر بیٹھنے کے لیے مسلح کے پاس ہی بچھا دیا۔ پنڈت نے کوٹری میں داخل ہو کر چاروں جانب نظر دوڑائی، پھر وہ مستانی کے بچھائے ہوئے سبز رومال کے قریب کھڑا ہو کر بولا، تیرے پتا کا دیہانت ہوئے دن بیت گئے لیکن تو نے مجھے خبر تک نہ دی۔ پنڈت جی، مستانی مسکرا کر بولی، یہ دنیا فانی ہے، فانی شے کا کیا غم کرنا، کیا کسی کو بتانا، جو اس جہان میں آیا ہے وہ تو جائے گا ہی نا۔ کہتی تو ٹھیک ہی ہے، پر دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے، اس نے شکوہ آمیز انداز میں کہا۔ دنیا داری دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے، مستانی نے طنز کیا، ہم مٹی کے لوگوں کے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ جبھی تو میں چاہتا ہوں، شرارت آمیز تبسم سے بولا، کہ مٹی کے شریر کو مٹی کے شریر سے مل جانا چاہیے، ہم دونوں کا ملاپ 2 پاک روحوں کا ملاپ ہوگا۔ پنڈت کے اس جملے سے میں چونک پڑا۔ اس جملے کی غرض و غایت سے میں واقف تھا۔ میرے سامنے 8 سال پہلے کا سکھ دیو کھڑا تھا۔ مجھے اسے پہچاننے میں دیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ ہٹا کٹا سادھو تھا، لیکن اب وہ جسمانی لحاظ سے بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا جسم ڈھلک چکا تھا اور گوشت کی جگہ ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ میں سر کے پر چوٹیوں کی جگہ لمبے لمبے بال تھے جو شانوں پر جٹاؤں کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور ان میں آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ بڑھاپا دبے قدموں اس پر چھاتا جا رہا تھا۔ سکھ دیو، مستانی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا۔ شاید وہ میرے خیالات کو جان چکی تھی اور اب مزید مجھے شک و شبے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، اس نے کہا، لیکن ہمارا ملاپ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنا دین چھوڑ دیں۔ کیسی بالکوں جیسی باتیں کرتی ہے، سکھ دیو نے اسے سمجھایا، ہمارے لیے دھرم کیا ہے، ہم دونوں ہی بھگوان کے سیوک ہیں، جبھی تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیں۔ مستانی نے بھرپور وار کیا۔ سکھ دیو مستانی کی اس بات پر کچھ دیر کے لیے شش و پنج میں پڑ گیا، پھر وہ گہری سوچ سے بولا، تیری خاطر میں یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں جو کچھ ہوں اپنے دھرم کی بدولت ہوں۔ میرے دین میں آپ کو اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ مستانی نے اسے سمجھایا، خدا آپ کو اور زیادہ نواز سکتا ہے۔ نہیں، مجھے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، اس نے جواب دیا، اس سے زیادہ بھگوان اور کیا دے سکتا ہے۔ پھر اپنے
सर को एक खफीफ सा झटका देकर बेखुदी से बोला, इससे ज्यादा भगवान और क्या नवाज सकता है। मैंने जो चाहा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो मस्तानी से मुखातिब हुआ, तू नहीं जानती मेरे धर्म के लोग मुझे कितना मानते हैं, कितना चाहते हैं। तेरी यही अना तुझे ले डूबेगी। मस्तानी ने जरा खफकी के अंदाज में कहा, इस शरीर में सिर्फ यही एक चीज मेरे पास रह गई है। वो अय्यारी से बोला, मेरे बेकल मन को सिर्फ इसी से चिंता मिलती है, वरना तो तू जानती है मैं खुद फना हो चुका हूँ। इतना कहकर अचानक इसकी नजरें मुझ पर पड़ी। शायद उसे पहली बार मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, लिहाजा तेवरी पे बल डालकर मस्तानी से पूछा, ये कौन है? अल्लाह का बंदा है, मस्तानी ने बिल्कुल नपा तुला जवाब दिया। शायद मैंने पहले भी इसे देखा है। सिखदेव बड़बड़ाया और अपनी सुर्ख अंगारा आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी निगाह मेरे जिस्म में घुसी जा रही हो। मस्तानी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। तो तू वही है। सिखदेव जैसे मुझे पहचान गया। तूने ही मेरे जाप का खलल डालने की कोशिश की थी, वो गुर्राया। बैठ जाइए पंडित जी। मस्तानी सिखदेव का मतलब समझ चुकी थी। अब वो इसे बहलाना चाहती थी। आप दूर से आए हैं, मुझे बातों में ख्याल ही नहीं रहा। मैं यहाँ अपना स्वागत कराने नहीं आया, वो जारहाना लहजे में बोला। मुझे जिस गुस्ताख की तलाश थी। छोड़िए पंडित जी, मस्तानी ने इसकी बात काट कर कहा, आप जैसी शख्सियत के शायान शान नहीं है। तू कहती है तो छोड़े देता हूँ, वो निहायत गुरूर से बोला, लेकिन इससे मेरे मुंह ना लगे। बच्चा है, मस्तानी हंसकर बोली। अब बच्चों की गलतियों पे ध्यान नहीं दिया जाता। गो के मस्तानी ने ये बात सिखदेव से कही थी, लेकिन इसे मेरे लिए भी सरनजिश थी। मैं भी तो कहूँ, वो आंखें नचाकर बोला, इस धरती पे कौन है जो मेरे आड़े आ रहा है। फिर इसने मस्तानी को बताया, 3 माह पहले जब मैं एक जाप कर रहा था तो मुझे झटके से लगे। मैंने सोचा इस धरती पे कौन ऐसी महान शक्ति वाला है। फिर मेरा ख्याल था कि वो तू ही हो सकती है, लेकिन फिर मुझे जल्द ही मालूम हो गया तू ऐसी ओछी हरकत करने वाली नहीं है। फिर वो मुझे कहर आलूद नजरों से देखते हुए बोला, अगर मैं कुंडल से बाहर होता तो ये बेवकूफ कुछ ना कुछ कर गुजरता। इसकी बात सुनकर अब मेरी समझ में आया कि 3 माह कबल वजीफा पढ़ने से जो धुंधली शक्ल उभरी थी वो सिखदेव की थी, और हिसार में होने की वजह से इसकी सही शक्ल सामने नहीं आ सकी थी। छोड़िए, गई गुजरी बात की शिकायत क्या करना। मस्तानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लीजिए कुछ खा लीजिए। इसके साथ ही मस्तानी के हाथों में फलों से भरी हुई थाल देखी, जिसे इसने सिखदेव के सामने कर दिया। मैं शिकायत करने नहीं आया हूँ, वो इसी तरह गुरूर से बोला। तू इसे समझा दे, अगर अल्लाह वाला है तो मैं भी भगवान का पुजारी हूँ। अगर ये कुछ जानता है तो मैं भी खाली हाथ नहीं हूँ। सिखदेव की बात मेरे लिए चैलेंज थी, बल्कि मेरे लिए ही नहीं, मस्तानी के लिए भी चैलेंज थी। मेरा ख्याल था कि मस्तानी इसका कोई ठोस जवाब देगी, लेकिन वो बदस्तूर ज़ब्त से काम ले रही थी। आप क्या हैं मैं जानती हूँ। मस्तानी ने छुपा हुआ तंज किया। आपकी हैसियत क्या है इसे भी बता दूंगी, लेकिन कुछ खा तो लीजिए। मस्तानी ने मुस्कुराकर थाली की जानिब आंख से इशारा किया। मैं भूखा नहीं हूँ, सिखदेव ने रूखेपन से कहा। शायद वो मस्तानी का तंज समझ गया था। मेरी आत्मा भूखी नहीं है। और इसके साथ ही इसने इस तरह से हाथ उठाकर मस्तानी के हाथ से फलों की भरी हुई थाली दूर जा पड़ी। मस्तानी के चेहरे पर इस गैर मुतवक्के हरकत से नागवारी की लहर पैदा हुई, लेकिन दूसरे लम्हे वो दरगुजर के अंदाज में बोली, अफसोस, भगवान का पुजारी भगवान की नेमतों को ठुकरा रहा है। अगर तुझे इसका कफ हुआ है तो ये ले।
सिखदेव अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई से बोला और फिर इन अल्फाज के साथ ही जमीन पर बिखरे हुए पल खुद ब खुद थाली में आ गए। पंडित जी, आप अपनी ताकत को इंसानों की भलाई में क्यों नहीं सर्फ करते? मस्तानी ने शायद इसकी करामत से मुतासिर होकर कहा। भलाई? इसने निहायत ही कराहियत आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर तू पाप और पुण्य को जानती है तो चुप रहे। इंसान की भलाई के लिए क्या करना चाहिए मैं जानता हूँ। अगर तुम जानते होते तो ये बात ना होती। मैंने पहली बार इन दोनों की गुफ्तगू में मुदाखलत की। दरअसल इसका जाहराना अंदाज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। मेरी बात सुनते ही वो सांप की तरह पलटा और हकारत आमेज लहजे में बोला, छोकरे, अपनी औकात में रह, मेरे मुंह ना आ। तू नहीं जानता किससे बात कर रहा है। सिखदेव, मस्तानी ने इसे सख्त लहजे में मुखातिब किया, लेकिन वो जैसे ही इसकी जानिब मुड़ा वो निहायत मीठे लहजे में बोली, खुदा की जात सबसे बड़ी है, वही कादिर मुतलक है। मुझे इससे इनकार नहीं, सिखदेव संभला, लेकिन इस तरह के चंद लोग, इसने मेरी जानिब इशारा करके कहा, अपनी ताकत पर घुमंड करने लगते हैं। पार्ट 8 सफ़ा नंबर 139 पर इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब आप पार्ट 9 सफ़ा नंबर 139 से समाअत फरमाइए।